السلام علیکم، میرا نام محمد فخر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان درس قرآن۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے متعلق پڑھیں گے کہ وہ قرآن نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں۔ اچھا، میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق آپ کو بتا دوں۔ نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہو، جبکہ رسول وہ نبی ہوتا ہے جس کے پاس جدید شریعت ہو۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے نسب نامے کی طرف۔ تو علم الانساب یعنی کہ مورخین اور کتاب تورات میں کتاب پیدائش میں حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متوشلق بن اخنوخ یا خنوخ بن یارد بن مہلائل بن قینن بن انوش بن چیت بن آدم۔ میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ مورخین اور تورات کے حوالے سے میں نے آپ کو اس کا نسب نامہ بیان کیا ہے۔ تو یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نسب نامہ واقعی میں اسی طرح ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اور لوگ بھی ہوں یا کچھ کم ہوں یا یہ لوگ نہ ہوں، لیکن صحیح یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تورات اور مورخین کے حوالے سے میں نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو 43 دفعہ ذکر نوح علیہ السلام کا آیا ہے۔ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں: سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ نعم، سورہ مریم، سورۃ الانبیاء، سورہ حج، سورہ مومن، سورۃ الشورى، سورہ قاف، سورۃ الاعراف، سورۃ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورۃ الاحزاب، سورۃ الصافات، سورۃ المؤمنون، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ العنکبوت، سورۃ التحریم، سورہ نوح، سورۃ الذاریات، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الحدید، سورہ ابراہیم، سورۃ الاسراء یعنی کہ بنی اسرائیل، اور سورۃ الصاد۔ لیکن ان واقعے کی اہم تفصیلات صرف سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ قمر اور سورہ نوح میں ہی بیان کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں قصے کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم جو ہے خدا کی تعلیمات کو، حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکی تھی۔ وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایسی قوم جو ہے، جب کوئی قوم اس طرح گمراہ ہو جاتی ہے تو اس کی طرف کوئی رسول یا نبی مبعوث کیا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے قرآن کی روایت کے مطابق 950 سال تک ان کو راہ حق کی طرف، دین کی طرف بلایا، لیکن صرف 40 لوگوں کے علاوہ، روایت کے مطابق 40 لوگوں کے علاوہ کوئی ان پہ ایمان نہیں لے کر آیا، بلکہ الٹا ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب بھی کی، تحقیر بھی کی اور ان کو طرح طرح کی تکلیف پہنچائی۔ اس قوم کے رؤساء اور امراء نے ان کی تکذیب و تحقیر میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کو دیکھا دیکھی ان کے جو پیروکار تھے تو انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کی تکفیر و حقارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ خاص کر یہ لوگ یہ بات بھی کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو نہ ہی ہم پر مالی یا دولت کے لحاظ سے یہ ہم سے اونچے ہیں، اور نہ ہی ان کو مرتبت کوئی حاصل ہے، اور نہ ہی یہ کوئی انسان سے اونچی مخلوق یعنی فرشتہ وغیرہ نہیں ہے، تو ہم کیوں ان کی پیروی کرتے؟ یہ بہت ہی عجیب سا اور مکانہ سے سوال تھا، ان کے ذہن میں آتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کہ نوح علیہ السلام کی بات سنتے تو تھے، لیکن ساتھ میں ایک شرط لگاتے تھے کہ بھئی ہم آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ الگ کر دیں، ہم جب آپ کے پاس آیا کریں تو ان کو یہاں سے اٹھا دیا کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے آپ خود سوچیں کہ بھئی کیسا مغرورانہ سا سوال تھا، اور کیسی مغرورانہ سی خواہش انہوں نے ظاہر کی تھی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں مخلص لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر میں ان کو اپنے سے جدا کرتا ہوں، آپ لوگ آتے ہیں تو ان کو یہاں سے اٹھا دیتا ہوں، تو اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مال و دولت نہیں بلکہ اخلاص چلتا ہے۔ اخلاص جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، تو یہ مخلصین ہیں، اس وجہ سے میں نہیں ہٹا سکتا۔
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو یہ بات بھی کی کہ بھئی میں تو آپ سے دولت بھی نہیں مانگتا ہوں، میں تو آپ سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ بھئی مجھے بچا، تو میں تو صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میری یہ بات مانو کہ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور تو میں نے آپ سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ لیکن نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، بدبخت قوم تھی، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا اور صاف صاف یہ بات کرتی کہ بھئی ہم ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی بس نوح علیہ السلام کو کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا لڑائی کر دی ہے، اب آپ ہمارے ساتھ مزید جھگڑا لڑائی نہ کریں، بھائی آپ جو کہتے ہیں ہمیں ڈراتے ہیں کہ بھئی آپ میری بات ہی مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تو لے آؤ عذاب، ٹھیک ہے نا۔ انتہائی جرت مندانہ بات انہوں نے کی تھی اور احمقانہ بات کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو نوح علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی دیکھو عذاب تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، عذاب لانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی مرضی وہ لائے یا نہ لائے، ٹھیک ہے، پر میرا تو کام یہ ہے کہ میں آپ کو ڈراؤں۔ لیکن نوح علیہ السلام اس بات پہ کافی پریشان ہو گئے تھے اپنی قوم کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پریشانی دیکھی تو نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ بھئی دیکھو آپ پریشان نہ ہو، جتنوں نے ایمان لانا تھا اس قوم میں وہ سب کے سب ایمان لے آئے ہیں، یعنی کہ 40 لوگ، اور اس کے علاوہ آپ کی قوم میں سے کوئی بندہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی تو نوح علیہ السلام نے ان سب کے لیے بد دعا کی۔ بد دعا کیا کی؟ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ میرے پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا کہ بھئی آپ کشتی تیار کریں، اور تمام آپ کے ساتھ تمام اہل ایمان وہ اس کشتی میں سوار ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام جانداروں میں سے ہر جاندار کا ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ وہاں بدبخت قوم تھی، وہ جب بھی یہاں سے گزرتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتی تھی کشتی بنا رہے ہیں تو وہ ہنستی تھی، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے کام ہی لگے رہے۔ جب کشتی بن گئی تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نشانی کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا تھا کہ جب زمین پانی ابلنے لگے تو آپ سمجھو کہ عذاب کا وقت قریب آ گیا، لہٰذا اس وقت آپ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زمین پانی ابلنے لگی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرمایا کہ اپنے اندر سے پانی ابل دو، اور آسمان کو فرمایا کہ اپنے اندر سے پانی برسا دو، تو اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی آیا، اور اس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اس میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو رہے تھے اور طوفان آ رہا تھا، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کنعان، جو کفار کی طرف میں تھا، ان کے ساتھ تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ بھئی ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن کنعان جو ہے انتہائی بدبخت انسان تھا، اس وقت بھی یہی بات کی کہ نہیں، میں جو ہے اس عذاب سے بچ جاؤں گا، میں اس سیلاب سے بچ جاؤں گا، اور میں پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاؤں گا، وہاں پر یہ سیلاب نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آج سب پہ عذاب آئے گا، اور نتیجہ وہ باوجود اس کے کہ وہ چوٹی پہ چڑھ گیا پہاڑ کی، لیکن سمندر کا پانی، دریا جو ہے یا پانی جو ہے اس تک پہنچ گیا اور اس کو بھی اس میں غرق کر دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے جو یہ طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا، آیا یہ ساری دنیا میں آیا تھا یا ایک خاص خطے میں آیا تھا، یعنی کہ یہ عذاب خاص تھا یا عام تھا؟ تو بعض حضرات علماء اسلام میں سے، یہود و نصارہ کے علماء میں سے، اور ماہرین طبعیات میں سے ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ عذاب جو ہے خاص تھا، یعنی کہ ایک خاص خطے میں آیا تھا، عام نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور جبکہ کچھ علماء اسلام کا یہ خیال ہے کہ نہیں بھئی، یہ عذاب جو ہے عام تھا، ساری دنیا میں آیا تھا۔
حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب قصص القرآن وہ پہلی رائے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے خاص خطے میں آیا تھا، پوری دنیا میں نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ ایک اور ابھی جب یہ طوفان ختم ہو گیا تھا تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ، قرآن میں ہے جوتی پہاڑ پہ آ کر رک گئی. اب یہ جوتی پہاڑ ہے کہاں پہ؟ تو رات کے مطابق ارارات کے علاقہ، تو رات نے اس کو ارارات کا علاقہ کہا ہوا ہے جو کہ دریائے دجلہ و فرات کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آ کر رک گئی. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام علیہ الرحمن نے زمین پہ قدم رکھا اور اس کے بعد نئی نسل انسانی شروع ہو گئی. اس وجہ سے نوح علیہ السلام کو ابھی بشر ثانی اور حضرت آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اچھا، اس قصے کے متعلق ایک اسرائیلی روایت سی مشہور ہے کہ حضرت کے عذاب آنے سے پہلے 40 سال پہلے تک عورتیں تمام کی تمام 5 پن کا شکار ہو گئی تھی اور بچے نہیں جنتی تھی. بہت سے مفسرین نے یہ بات جو ہے نا اپنی تفسیر میں بھی لکھی، لیکن میرے خیال میں شاید انہوں نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے لکھی ہو کہ بچوں کا کیا قصور تھا، ان کو وہ اس عذاب میں کا شکار کیوں ہو گئے، وہ تو مکلف ہی نہیں تھے، لہٰذا ان کو اس عذاب کا شکار کیوں بنایا گیا. تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ اسرائیلی روایت جو ہے نا تفسیر میں لکھی ہو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بھائی بات ایسی نہیں ہے. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ عذاب جو ہے عام ہوتا ہے، نیک بد صالح اور مرد عورت بوڑھے بچے سب پر عذاب آتا ہے. پھر آخرت میں یہ ہوتا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے، اس کے لیے تو عذاب الہی بن جاتا ہے، جبکہ نیک اور صالح لوگوں کے لیے یہ درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. اچھا، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے. بیٹے کی وجہ سے باپ کو یا باپ کی وجہ سے بیٹے کو کوئی بزرگی یا شرف نہیں ملتا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نوح علیہ السلام کے بزرگی اور شرافت کی وجہ سے کنعان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ملتی ہے کہ بوڑھے لوگوں کی صحبت یہ زہر قاتل ہے. ٹھیک ہے. کنعان جو ہے بوڑھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ہی کفر میں مبتلا ہو گیا اور وہ ایمان نہیں لا سکا. تیسری بات یہ ہے کہ اسباب ظاہری کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ جو ہے توکل اگر کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسباب ظاہری کو اختیار کریں. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ